آج ہم موجود ہیں صدیق جان کے ساتھ اور اس وقت ہم بات کریں گے بہت سے اہم ایشوز جو ہیں جو جنوری میں ہونے والے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنوری کتنا اہم رہے گا. خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے بہت ساری اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ماہ کیوں امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ جنوری کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہوگا اور فروری جو ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے. صدیق جان بتائیے گا, مذاکرات ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے, خوشی غمی جہاں پہ پہنچتے ہیں تو سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کب متوقع ہے. دیکھیں, جو عمران خان کی رہائی ہے وہ نہ تو پاکستانی عدالتوں سے اس پہ انحصار ہے, نہ پاکستان کے اندر کی چیزوں سے انحصار ہے, اور نہ ہی پاکستان کی حکومت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے. دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی جلدی ہو سکتی ہے یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر جو بننا شروع ہوا ہے وہ کتنا ایک آ جاتا ہے, اور کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے کہ 25 کروڑ کا ایٹمی پاور ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 25 کروڑ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں, 25 کروڑ لوگ ووٹ ڈال دیں, 25 کروڑ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی آواز بلند کر دیں تو ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 25 کروڑ لوگ کیا کہتے ہیں. ان کو فرق پڑتا ہے کہ جو چٹی چمڑی والے ہیں, جو گورے ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ جہاں سے ہمارے بہت سے معاملات چلتے ہیں, کہ امریکی کیا کہتے ہیں. یعنی پاکستانیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, پاکستانیوں کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے, پاکستانیوں کی کوئی اوقات ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے نزدیک میٹر کرتا ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میٹر کرتی ہے. وہ جن کو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور نونلی کہتی ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں امریکہ والے, تو ان کے نزدیک میٹر امریکہ کرتا ہے. امریکہ سے آپ نے دیکھا کہ آواز بلند ہونا شروع ہوئی, اور کریڈٹ وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے, وہاں کے ڈاکٹرز کو جاتا ہے, وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو جاتا ہے, وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو جاتا ہے کہ ان پاکستانیوں نے وہاں پر یہ آواز بلند کی ہے امریکہ کے اندر, کہ امریکہ کو کہا ہے کہ تم ویسے تو بڑے جو ہے وہ مامے اور چاچے بنتے ہو ہیومن رائٹس کے, گو کہ وہ ہیں نہیں. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ امریکہ کی آشیرواد سے ہی ہو رہا ہے. لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو تم انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہو, دوسری طرف پاکستان کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح سے رجیم چینج کروایا اور پچھلے 2-2.5 سال میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہوئی ہیں, جو بربریت ہوئی ہے, جو فسطائیت ہوئی ہے, تو مطلب تم لوگ تو خود یہ کرانے والے ہو. تو وہ ایک وہاں پہ ظاہر ہے دباؤ ان کے اوپر بڑھنا شروع ہوا, اور پھر انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے اور بات چیت ہوئی. لیکن ابھی پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو مینیج کرنے کی کوشش کرے. امریکہ سے پوچھے کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو چھوڑ دو, عمران خان کو چلیں آپ ہمیں اس کا کوئی اور آپشن بتائیں. کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑتے, ہم اپنے عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم جاری رکھیں گے, ہم پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے, آپ ہمیں اور آپشن دیں کہ ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ اچھا اگر عمران خان کو نہیں چھوڑنا اور یہ چیزیں آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3-4-5 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی, تو ہم 5 کی بجائے 7 کر کے ان کو دے دیں گے اگر تو وہ اس بات پہ انہوں نے کوئی متبادل آپشن دے دیا. ڈپینڈ تو سارا کرتا ہے کہ بیرونی دباؤ کتنا بڑھتا ہے, جو کہ بڑا ہے, جو جس کی وجہ سے ہمیں نظر آیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ملٹری کورٹ سے 2 سے 10 سال والوں کو 25 لوگوں کو سزائیں دی گئی, اور اس کے بعد ہمیں کچھ چابی والے کھلونے یہ بتا رہے تھے کہ آگے جو ہے وہ عمر قید اور سزائے موت کی سزائیں ہوں گی, اور اس سے زیادہ سزائیں ہوں گی, اور خاص طور پہ حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ سزا ہوگی. لیکن پھر کیا ہوا, وہی 2 سے 10 سال والی سزائیں, اور پھر اس کے علاوہ 19 لوگوں کی رہائی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انٹرنیشنلی چیزیں تو جو ہوئی ہیں اس کا پریشر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو زیادہ پریشر ہے میرا خیال ہے وہ ہے جو یورپین یونین کا ریویو ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس, جو خطرے میں ڈال دیا ہمارے آئینی بینچ نے, جسٹس امین الدین خان نے, جسٹس جمال خان مندوخیل نے. میں یہ نام اس لیے ہر تقریباً ایک ویڈیو کو چھوڑ کے ایک ویڈیو کے ساتھ میں یہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ازبر ہونے چاہیے. جس دن میں جاؤں گا نا لوگوں میں اور کوئی 10 لوگوں سے پوچھوں گا, جس دن 10 لوگوں نے مجھے یہ سارے نام سنا دیا نا, اس دن سے میں پھر ان کے نام لینا چھوڑ دوں گا. جب تک لوگوں کو ازبر نہیں ہوتے یہ نام میں لیتا رہوں گا, تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ جو ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو خطرے میں اس وقت پڑا ہوا ہے ملٹری کورٹس کی کنوکشنز کی وجہ سے, اس پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہم نے کنوکٹ کیا لوگوں کو. سپریم کورٹ نے کہا کہ سزائیں دو سویلینس کو ملٹری کورٹ سے. تو کون ہے سپریم کورٹ میں؟ انڈائریکٹلی تو یا فریدی صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن اور بینیفیشری ہیں اس کے. لیکن چلیں
مین قاضی فائزی صاحب سے یہ کام شروع ہوا. قاضی فائزی صاحب، سردار طارق مسعود جنہوں نے اعجاز الحسن صاحب وغیرہ کا فیصلہ معطل کیا تھا. اور یہاں پہ ان ججز سے بھی پہلے میں نام ان ججز کے بھی ضرور لیتا ہوتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جج جو ہیں وہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس خطرے میں پڑا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ سینکشنز لگ سکتی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں، پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے نام یاد کرنے سے پہلے ہمیں ان کے نام ضرور لینے چاہیے جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہر پاکستانی کو ان کی قدر کرنی چاہیے. وہ تھے اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، مزاحل اکبر نقوی صاحب. یہ وہ عظیم ججز ہیں جنہوں نے وہ شک اڑا دی جس کے تحت سویلینز کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہوتا تھا، اور جنہوں نے الاؤ کیا کہ سزائیں دو سویلینز کو. اس میں محترم المقام امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، نعیم اختر افغان صاحب، شاہد بلال حسن صاحب. ٹھیک ہے، یہ وہ عظیم ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ سزائیں دو سویلینز کو ملٹری کورٹ سے. تو اس کے بعد پھر یہ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کے اوپر دباؤ ہے وہ ہے ایک جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا ریویو، ایک آئی ایم ایف کی جو ٹیم آنی ہے، جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کے حوالے سے مارچ میں. میرا خیال ہے یہ دو وہ چیزیں ہیں. پھر ابھی آپ دیکھیں گے کہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کچھ 2023-24 میں پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. 2024 کی جو انٹرنیشنل رپورٹس آنا شروع ہوں گی، کچھ آنا شروع ہو گئی ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے، اور باقی بھی رپورٹس انٹرنیشنل آئیں گی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کا کیا حشر ہوگا، انسانی حقوق کی پامالیوں پہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر یعنی دیکھیں نا کہ بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کر سکا جو ہم نے خود پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے. جو اب بھارت اس کے اوپر ظاہر ہے پروپیگنڈا بھی کرے گا، ایک نیریٹو بھی بنائے گا. پروپیگنڈا کیا ہے؟ حقائق ہیں جو وہ دنیا کے سامنے مزید رکھے گا. یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے نا. کیا ہم نے نہیں کیا لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے 2024 میں اور 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا عدلیہ کے ذریعے ہم نے نئی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ کیا ہم نے عدالتوں کو یرغمال نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے عدالتوں کی آزادی ختم نہیں کر دی؟ کیا ہم نے عدالتوں کو ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں کر دیا؟ کیا ہم عدالتوں میں چابی والے کھلونے بھرتی کرنے نہیں جا رہے؟ کیا ہم عدالتوں میں اپنے ذاتی ملازم اور غلام بھرتی نہیں کرنے جا رہے؟ کیا ہم عدالتوں کو مزید بے وقت نہیں کرنے جا رہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی افسوسناک ہیں. تو جس طرح سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی دو چیزوں پہ منحصر ہے: انٹرنیشنل پریشر کتنا بڑھتا ہے، اوورسیز پاکستانی مزید وہاں پہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر یہ دباؤ آتا ہے کہ کوئی مہربانی کرو، رحم کرو اپنے لوگوں کے اوپر. اور دوسری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر 31 جنوری تک یہ نہیں ہوتا مذاکرات اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر 8 فروری کو یا 8 فروری سے ہونے والی جو موومنٹ ہے اس میں عمران خان اگلا اعلان کیا کرتے ہیں. کیونکہ اس میں اگر تو عمران خان جو ہے وہ فیبرری کے اندر مارچ کے بعد مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ وہ دوسری چیز ہے جو عمران خان کی رہائی میں ایک مطلب سودمند ثابت ہو سکتی ہے اور اس میں مدد دے سکتی ہے. باقی تو اگر آپ کہیں کہ عامر فاروق صاحب کے ذریعے عمران خان باہر آ جائیں گے، یا یحییٰ افریدی صاحب کے ذریعے باہر آ جائیں گے، یا شاہ رخ ارجمند صاحب کے ذریعے باہر آ جائیں گے، یا مطلب ان ججز کے ذریعے، تو وہ تو ممکن نظر نہیں آتا. اور آپ کے سامنے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، کہ بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ان ججز کو ہائی کورٹ میں لانے کی بات ہوتی، گو کہ ایک جج کا نام آیا ہے، وہ بھی جب بہت زیادہ دباؤ بڑھا ہے تو ان کا نام جواد عباس صاحب کا نام دیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو عامر فاروق صاحب نے اصل جو 2 نام دیے ہیں وہ تو عامر فاروق صاحب نے دیے ہیں ان کے شاہ رخ ارجمند صاحب کے اور اعظم خان صاحب کا. اب شاہ رخ ارجمند صاحب کا نام کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ عدت کیس سن رہے تھے اور جس دن انہوں نے فیصلہ سنانا تھا اور اس دن انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، انہوں نے عامر فاروق صاحب کو لکھ کے بھیج دیا کہ جی میں نہیں سنانا چاہتا، آپ کسی اور کو بھیج دیں. پھر اسی طرح سے اب وہ توشخانہ 2 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی انہوں نے ضمانت مسترد کی اور وہ اوپر سے ہائی کورٹ سے جا کے ہوئی. اور شاہ رخ ارجمند صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں کے باوجود عمران خان کا توشخانہ 2 کیس میں ٹرائل چلا رہے ہیں. اب اعظم خان صاحب پہ آ جائیں. اعظم خان صاحب جو سیشن جج ہیں، یہ وہ جج صاحب ہیں کہ ان سے پہلے عطار ابانی صاحب تھے، اپرائٹ جج، اپنے حلف سے وہ وفا کرنے والے، زبردست جج، بہترین جج، کمال شاندار جج. انہوں نے یہ نصر من اللہ صاحب نے عدت کیس میں جو عمران خان کے خلاف کیس آیا تھا اس کو ناقابل سماعت قرار دیا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. اس کے اوپر عطار ابانی صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہم آپ کے پاس اس کی اپیل لے کے آ رہے ہیں تو آپ اس فیصلے کو کالعدم کریں نصر من اللہ کے، اور آپ یہ جج جس کو ہم کہیں گے اس کو بھیج دیں. انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں بنتا کیس، تو میں کیوں؟ تو عطار ابانی صاحب کو چینج کیا اور آج تک عطار ابانی صاحب بھگت رہے ہیں اس چیز کو، اپنے حلف سے وفا کو. اور عطار ابانی صاحب کی جگہ پھر اعظم خان صاحب آ گئے، ان کے پاس وہ اپیل آئی نصر من اللہ صاحب والی.
پھر انہوں نے وہ اپیل ایکسیپٹ کی, جج قدرت اللہ صاحب کو بھیجا, قدرت اللہ صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی, اور پھر اس کے بعد قدرت اللہ صاحب کی ترقی ہو گئی. تو دیکھیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اپنے شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے عمران خان کی نفرت میں ہم کس طرح سے اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں کہ اب وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج, ہائی کورٹ کا جج بنے گا جو کہ عمران خان کو کنوکٹ کرے گا, جو عمران خان کے خلاف سزائیں دے گا, جو عمران خان کے خلاف گھٹیا نیچ غلیظ قسم کے کیسز جو ہیں اس میں اپنا کندھا پیش کرے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ جج جو اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, وہ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھے رہو, تمہاری کوئی ترقیاں نہیں ہوں گی, کوئی تم آگے نہیں جاؤ گے, کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہیں پہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جج جو اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا, ان کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا. اور جو جج چابی والے کھلونے بن رہے ہیں, جو اپنے کندھے پیش کر رہے ہیں, جو کھلواڑ کر رہے ہیں آئین قانون کے ساتھ, اور جو ایک مطلب اصولوں و قاعدے ضابطے کو کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, تو وہ کوئی ان کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جائے گا. وہ قاضی فائز کی لائن میں کھڑے ہوں گے, وہ ان ججز کی لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے جنہوں نے آزادانہ فیصلے دیے اور جنہوں نے اپنے حلف سے وفا کی. تو یہ اس وقت ہے صورتحال. دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کتنا بنتا ہے اور عمران خان اگلی چال کیا چلتے ہیں. اگر عمران خان مارچ کے بعد مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر دمادم مست قلندر ہوگا, اور پھر اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے چیزوں کو اس طرح سے چلانا. اچھا, جنوری کیوں اہم رہے گا, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ فیصلے والے دن چند گھنٹے قبل ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیلے ٹیکٹکس کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا انتظار ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابھی یہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے کہ ماحول نہیں بن رہا جس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ سزا سنا دیں گے پھر بھی پھنستے ہیں, نہیں سناتے تب بھی. بالکل یہ اصل وجہ وہی ہے جو دوسری آپ نے بتائی کہ عمران خان کے لیے ون ون صورتحال ہے. اس کو آپ سزا دے بھی دیں گے تو سو وٹ, بھائی پہلے بھی تو آپ نے اتنی سزائیں سنائی ہیں نا, تو آپ نے اس کا کیا کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو سزا سناتے ہیں تو اس کا بیانیہ جیتتا ہے, آپ اس کو بری کرتے ہیں تو وہ خود بھی جیتے گا اور زیادہ آپ گندے ہوں گے اور ننگے ہوں گے. تو دونوں صورتوں میں عمران خان نے پھنسا دیا اس نظام کو. اور دوسری بات یہ تو طے ہو گیا نا کہ فیصلہ ناصر جاوید رانا صاحب نے نہیں کرنا, فیصلہ کہیں اور سنا ہے کہ فیصلہ کب سنانا ہے. تو یہ کیا ناصر جاوید رانا صاحب کو اتنا نہیں احساس ہونا چاہیے کہ یار آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں کہ آپ کسی اور مطلب, اور پھر چلیں ناصر جاوید رانا صاحب خود اناؤنس کریں نا کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا, میں اس تاریخ کو سناؤں گا. انہوں نے ان سے پہلے سب کو پتہ ہے کہ وہ کون صحافی کہاں سے ان کو لائن آتی ہے, ان کو کہاں سے میسج آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جج صاحب فیصلہ نہیں سنائیں گے. تو پھر مطلب اب دیکھیں نا ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ ٹائم گزر جائے گا, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, مطلب چیزیں زیادہ زیادہ کیا ہے وہ ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, اچھا ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے پھر کیا انہیں ریٹائر نہیں ہونا؟ اور جس دن 26 مئی تمیم اڑے گی, سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, یہ سارے جج جو ہائی کورٹ کے جج بنیں گے انشاءاللہ یہ سارے فارغ ہوں گے, یہ سارے فارغ ہوں گے. ججز سے برا حال ہوگا, ان سے بھی برا حال ہوگا ان کا, یہ سارے فارغ ہوں گے. ان کو لگ سمجھ جائے گی ان سارے ججز کو کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. مطلب خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مطلب نہ آپ کی عزت بچے گی, نہ آپ کے عہدے بچیں گے, نہ آپ مطلب کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اتنا تو کم از کم ناصر جاوید رانا صاحب کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یار کم از کم یہ تو نہ کریں میرے ساتھ کہ مجھ سے پہلے آپ صحافیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فیصلہ نہیں سنانا, وہ پہلے بتا دیتے ہیں, میں بعد میں بتاتا ہوں کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا. مطلب تھوڑا سا تو کوئی مطلب اتنی تو اس جج کی یار وہ ساکھ رکھ لیں, کم از کم اس کا اتنا تو پردہ رکھ لیں کہ. اور یہ کیوں چیزیں کی جاتی ہیں, یہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس لیے چیزیں کی جاتی ہیں, آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلنڈر ہو گیا. یہ بلنڈر نہیں ہوتا کہ پہلے صحافیوں کو بتا دو پھر جج کو کہو کہ آپ اناؤنس کرو. یہ بلنڈر نہیں ہوتا, یہ اصل میں ایک میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ننگے ہو کے یہ چیزیں کر رہے ہیں, جس نے جو ہمارا کر سکتے ہو کر لو, تم کچھ نہیں ہمارا کر سکتے. یہ دیکھو ہم نے فیصلہ کیا کہ جج فیصلہ نہیں سنائے گا, ہم نے صحافیوں کو پہلے بتایا 4-5 کو, انہوں نے پہلے بتا دیا, جج نے بعد میں بتایا کہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا. تو یہ اصل میں یہ میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ عدالتیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی, یہ جج آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, ان ججوں کی ان عدالتوں کی کوئی وقت نہیں ہے, جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. تو جس نے بات کرنی ہے, جس نے چلنا ہے ہمارے ساتھ چلے, جس نے بات کرنی ہے ہم سے کرے. یہ عدالتیں, یہ یحییٰ افریدی صاحب, یہ عامر فاروق صاحب کی عدالتیں, یہ سپریم کورٹ, یہ آئینی بینچ, یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری, یہ اعظم خان صاحب کی عدالت, یہ شاہ رخ انجمان کی عدالت, یہ ابو الحسنات کی عدالت, یہ ہمایوں دلاور کی عدالت, یہ ناصر جاوید رانا کی عدالت, ان کی کوئی وقت نہیں. تو یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بڑی ایک افسوسناک ہے. باقی آپ نے جنوری کی بات کی, جنوری کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جنوری اس لیے امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ تو جہاں سے ہم نے ویڈیو شروع کی تھی کہ
پاکستان کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی بات سنتا ہے تو وہاں پہ ایک تبدیلی آ گئی ہے. 20 جنوری کو ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے. ایک تو اس لیے امپورٹنٹ ہے. دوسرا جنوری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی یہ عمران خان کا یہ فیصلہ آنا القادر اور باقی بھی عمران خان کی کیسز ضمانتیں ساری لگی ہوئی ہیں. پھر مذاکرات چل رہے ہیں, پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں, اوپن مذاکرات بھی چل رہے ہیں. پھر 26 نومبر والا کیس ہے, ٹھیک ہے, پھر 26 آئینی ترمیم والا کیس ٹیک اپ ہونا ہے, پھر ملٹری کورٹس والا کیس ادھر ٹیک اپ ہونا ہے سپریم کورٹ میں. تو اس طرح سے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو اس لیے جو ہے وہ جنوری اہم ہے. جنوری میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, لیکن معاملات اور حالات اور صورتحال کس طرف جائے گی یہ اب لگتا یہ ہے کہ چیزیں بہت قریب ہیں. 31 جنوری تک یا تو کوئی مذاکرات کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوگی یا فروری میں عمران خان اگلا لائحہ عمل دیں گے. اور عمران خان بڑی کلیئرٹی ہے, عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ مزاحمت سے ہوگا, مفاہمت سے کچھ نہیں ہونا, مذاکرات سے کچھ نہیں ملنا. اور عمران خان صرف یہ جو عمران خان نے مذاکرات کے لیے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو الاؤ کیا نا, اس لیے کیا کہ تم بھی اپنا رانجھا راضی کر لو, تم بھی اپنا شوق پورا کر لو. لیکن عمران خان کی جو اپنی ایک ان کا لائحہ عمل ہے اس کے اوپر عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. ان کی کال بھی برقرار ہے, ان کی وہ اگریسو جو رویہ ہے وہ بھی برقرار ہے, ان کا سوشل میڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اوورسیز پاکستانی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستانی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ساری چیزیں زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ایک وہ ہوا میں بات چھوڑ دی گئی, ٹویٹ کر دی گئی. اب ٹویٹ وہ کس نے کروائے؟ بظاہر اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوست ملک جو اسلامی ہے ہمارا, نام ہم اس کا نہیں لیتے چلے, اس کا ٹویٹ کیا گیا کہ شاید جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان پہ چڑھ دوڑے گا جس سے کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. تو بظاہر لگتا ہے آپ کو کہ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں سردار چودھری ہوتے ہیں, تو ان کو اگر وہ ہمیں کوئی 1 کلو آٹا دیتے ہیں نا جو مزارہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, تو اس سے ان سے جا کے یہ بات بھی کرنا کہ تھوڑے سے دانے زیادہ کرتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ان سے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں یا امریکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ, یا امریکن جو منتخب حکومت ہے ابھی نہیں جو 20 جنوری کو آئے گی, وہ شاید اپروچ کرے گی ہمارے دوست ممالک کو. لیکن جو ان کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں ابھی سامنے آ رہی ہیں, 4 سے 5 نام ایسے آئے ہیں جو بالکل عمران خان کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ویڈیوز بیان بھی دے رکھے ہیں, ٹویٹ بھی کر رکھے ہیں. تو یہ کیوں یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں؟ کیا بیک فٹ پہ کرنے کے لیے عمران خان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے کسی کو اپروچ نہیں کر رہے. آپ کہیں کہ انہوں نے امریکہ کو پیغام بھیجا ہو, انہوں نے یو کے کو پیغام بھیجا ہو, انہوں نے یورپین یونین کو پیغام بھیجا ہو. یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے باہر وہ ہو رہا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے تھرو, وہاں کی کمیونٹیز کے تھرو, وہاں کے ڈاکٹرز کے تھرو, وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کے تھرو, وہاں جو پاکستانی ہیں ان کے تھرو. اب دیکھیں نا کہ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ اور میں جس حلقے میں بیٹھے ہیں, اب اس حلقے کا جو ایم این اے ہے, گو کہ اس بار ایسا نہیں ہوا فارم 47 والا جیتا ہے, لیکن فارم 45 پہ اگر ایک ایم این اے جیتا ہوا ہے اور وہ ایم این اے وزیر خارجہ بھی ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ وزیر خارجہ بھی ہے جو یہاں کا ہے, تو اگر اس وزیر خارجہ کو جس نے اس حلقے کے لوگوں سے ووٹ لینے, اس حلقے کے 15-20 ہزار لوگ اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یعنی وہ 15-20 ہزار لوگ اس کو کسی بڑے ایشو پہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم اس پہ بات کرو. اب وہ اس لیے بات کرے گا کہ اس کو اس نے بھائی اپنی سیاست دیکھنی ہے, اس کی اس حلقے کی سیاست ہے. بالکل اسی طرح سے امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں, یورپ کے اندر ایسے حلقے ہیں, یو کے اندر بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ جو پاکستانی ہیں یا وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ووٹ اس حلقے کے ممبر, وہ جو وہاں سے بنتا ہے پارلیمنٹ کے ممبر, اس کو چاہیے ہوتے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کیا ہے جو زبردست انہوں نے کام کیا ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو یا دیگر ممالک میں ہوں, وہ صرف پاکستانی نہیں, انہوں نے وہاں پہ مسلم کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اور وہ مسلم کمیونٹی کو جو انہوں نے ساتھ ملایا ہے, وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ جب انہوں نے ان کو ساتھ ملایا تو اچھا خاصا ووٹ ہے وہاں پہ ہر حلقے میں ان کا, پاکستانیوں کا اور ان مسلمانوں کا. اب جب ان پاکستانیوں اور مسلمانوں کا جو ووٹ ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اس حلقے کا جو رکن ہے پارلیمنٹ کا, اس کی مجبوری ہے ان کی بات سننا. اب آپ دیکھیں نا کہ دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر اس حلقے کا کوئی بندہ وزیر خارجہ ہے تو ایز اے وزیر خارجہ اس کو پاکستان سے کوئی بھی ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے کہ کوئی بندہ ملتان سے اٹھ کے آ جائے, بھاولپور سے, بکھر سے, میاں والی سے اٹھ کے آ جائے, لیا سے اٹھ کے آ جائے, اس کے لیے مشکل ہے اس کو ملنا. لیکن اگر وہ اس حلقے کا ایم این اے ہے تو اس حلقے کے بندوں کا اس کو ملنا بڑا آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی ہو رہا ہے باہر
کہ وہ جو ٹرمپ کی کابینہ میں یا جو بھی وہ آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے تو بلونگ کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو ان کا ایریا ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ ان کو وہاں کے ووٹرز کی ضرورت ہے، تو وہ ووٹ ظاہر ہے پھر ان کو جب اوورسیز پاکستانیوں نے اور وہاں کے اس حلقے کے مسلمانوں نے اس شرط پہ ان کو ووٹ دیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈائریکٹ عمران خان اور پاکستان، اور جو وہاں مسلمان ہیں وہ اس لیے کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو اوورسیز پاکستانیوں نے ساتھ ملایا ہے، تو وہ اس لیے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، تو اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے پاس جو فوری آپشن ہے، کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا شفٹ کر دیں آپ کو، تو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر ایکسیپٹ کرنی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بلنڈر ہوگا؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ کسی صورت بھی بنی گالا منتقلی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو جس طرح سے، وہ تو عمران خان کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ اپلیکیشن دیں، جو کہ عمران خان کبھی بھی اپلیکیشن نہیں دے گا، تو یہ خود سے کچھ ایسا کریں، کیونکہ پہلے یہ ایک بار پلان کیا گیا تھا جب یہ 2 بار خبریں آئی تھیں کہ اڈیالہ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور ایک بار ایک گاڑی اندر چلی گئی تھی، مطلب دیوار توڑ کے گاڑی چلی گئی تھی، اس وقت بھی عمران خان کو یہ آفر تھی کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں یہ وہ، لیکن عمران خان نے ریفیوز کر دیا تھا، تو اب بھی چیزیں پس پردہ چل تو رہی ہیں، وہ کس طرف جاتی ہیں یہ قبل از وقت ہے کہنا۔ چلیں جی، بہت شکریہ، صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے، خاص طور پہ عمران خان کی رہائی اور یہ مہینہ جو ہے جنوری کا کیوں اہم ہوگا اور آنے والے دن کتنے اہم ہوں گے، اس پر بات کی۔ اسی کے ساتھ علی عثمان کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔